بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو تو رابیوں کو ہے خاک شفا پسند، یہ اپنی اپنی تابہ ہے، اے خازن بہی تجھ کو رم پسند، ہمیں کربلا پسند، بلبل کو گل پسند۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد دیکھیے، ایک سلام کے لیے پیشکش کی گئی ہے، لہٰذا فضائل کے 2-4-5 شعر اور انشاءاللہ 2-3 شعر مصائب کی پیش کیے جائیں گے، جس میں آپ آزاد اندوز بھی ہوں گے، مصاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیے، ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے، اور اگر آپ آزاد تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تو مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، عنایت ہوگی، کرم ہوگا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیے ہوں یہ قلب بانو مضطر دکھائی دیتا ہے کہ لرزے پر سر اصغر دکھائی دیتا ہے، جورے گزار تھا وہ بعد حملہ عباس، لہو کا ایک سمندر دکھائی دیتا ہے، لہو کا ایک سمندر دکھائی دیتا ہے، کہاں یہ ہرن کی ہے ساحل نجات مہین، جہاں حسین کا لشکر دکھائی دیتا ہے، حسین کا وہ گھرانہ ہے جس میں اصغر بھی ثبات و عزم میں اکبر دکھائی دیتا
ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد علیہ محمد۔ صبا تو عزم میں اکبر دکھائی دیتا ہے، علم کو دیکھ کر سینے میں حک کیوں نہ اٹھے، تصورات میں خیبر دکھائی دے، ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ تصورات میں خیبر دکھائی دیتا ہے، بطور خاص مرادہ فرمائیں کبھی، ایک صلوات اور پڑھ دی محمد۔ ادائے اجر رسالت اسی سے ہے ممکن، جو بزم شاہ کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور کبھی نہ پہنچے گی اس تک بہشت کی خوشبو، جو بزم شاہ کے باہر دکھائی دیتا ہے، جو بزم شاہ کے باہر دکھائی دیتا ہے۔ سلام اپنے سخت مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، آپ حضرات انشاءاللہ یہاں سے مصائب کے 2-3 شعر مرادہ فرمائیں گے، ایک مرحوم کے اثار ثواب کی مجھے ایک صلوات پڑھ دی اور یہ قلب بانو مضطر دکھائی دیتا ہے، کہ نیزے پر ہر سر اصغر دکھائی دیتا ہے، اور اتنی لاشیں اٹھائی امام حسین علیہ السلام میں مرادہ فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ نیزے پر سر اصغر دکھائی دیتا ہے، لباس لائے تھے جبریل جس کا جنت سے، اور وہ ہے زخم کی چادر دکھائی دیتا ہے، اوڑھے زخم کی چادر دکھائی دیتا
ارے دلگیر نے اٹھو عابد گلے پہ بھائی کے خنجر دکھائی دیتا ہے گلے پہ بھائی کے خنجر دکھائی دیتا ہے کوئی بھی مونسو یاور نظر نہیں آتا کوئی بھی مونسو یاور نظر نہیں آتا جہاں تک ہے میرے دل بھر دکھائی دیتا ہے جہاں تک ہے میرے دل بھر دکھائی دیتا ہے در حسین سے ملتا ہے اتنا اب بھی شعور جو بھیک پائے سکندر دکھائی دیتا ہے جو بھیک پائے سکندر دکھائی دے لباس لائے تھے ارے جبریل جس کا جنت سے اوڑھے زخم کی چادر دکھائی دیتا ہے یہ قلب بانو مضطر سلوات حاضر میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز منبر. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظم فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید قوسین احسن ابن سید اختر حسین صاحب کی روح کو پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، واضح طور پر پروردگار عالم کا تمام انسانیت کو خطاب ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کی خلقت تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے لیے ہوئی ہے کہ تم میں سے حسن عمل انجام دینے والا کون ہے، اس کا پتہ لگ جائے۔ اگر آپ غور فرمائیے تو اس دنیا میں ہم و آپ جو آئے ہیں اور جو بھیجے گئے ہیں، کوئی خاص مقصد، کوئی خاص ہدف ہے۔ کبھی کبھار دنیا کی رعنائیوں میں ہم اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم دنیا ہی کو مقصد سمجھنے لگتے ہیں، اور یہیں سے سارے خطرے جو شروع ہوتے ہیں کہ انسان دنیا کو گزرگاہ نہ سمجھ کے منزل سمجھ بیٹھتا ہے۔ بہت اہم خطرہ ہے کہ جب گزرگاہ کو، جہاں سے آپ کو گزر کے آگے بڑھنا ہے، اسی کو اگر آپ منزل سمجھنے لگیں تو پھر آپ منزل تک نہیں پہنچتے، اور یہ تو گزرگاہ تھا ہی، منزل تھی نہیں، لہٰذا گھاٹے کا سودا ہم سے اور آپ سے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم واضح طور پر کہ یہ حیات، یہ موت جو خلق ہوئی ہے، اور عجب لطافت قرآنی بھی ہے، کا موت کو بھی خلق کیا ہے، یعنی موت بھی عدم اور فنا کا نام نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر موت
عدم و فنا کا نام ہوتا تو کم از کم خلقت کا تعلق اس سے نہ ہوتا۔ خلقت کا تعلق ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے۔ جو ہمارے یہاں اردو میں بہترین جملہ بولا جاتا ہے انتقال، انتقال، ہزاروں انتقال اپنی زندگی میں ہم و آپ کرتے ہیں، کہیں رہتے ہیں وہاں سے منتقل ہو کر دوسری جگہ چلے جاتی ہے، انتقال ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں نہ جانے کتنے عالم سے ہوتے ہوئے آپ اس عالم تک آئے ہو، آپ کو یاد بھی نہیں کتنے عالم ارواح، عالم ذر آپ نے طے کیے تو یہ عالم دنیا میں آپ آئے ہو۔ اس عالم دنیا سے بھی عبور کر کے ایک عالم آخرت تک آپ کو جانا ہے۔ یہ تمام عوالم جو آپ طے کر رہے ہو، ہاں اگر کہیں پر آپ رک جائیں اور کہیں پر آپ یہ سمجھ لیں یہی میری زندگی ہے، یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا ہدف ہے، یہیں سے آپ کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے جس بیماری کا نام غفلت ہے۔ جس بیماری کا نام کیا ہے؟ غفلت ہے، کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اس کی منزل نہیں ہے، یہ اس کا رہ گزر تھا جہاں سے گزر کے ایک عالم تک جانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے خدا کی قسم حضرت امیر کی ایک حسین حدیث ہے جہاں مولا فرماتے ہیں دنیا کو دو نگاہ ہے، ایک مرتبہ تم دنیا میں دیکھتے ہو، ایک مرتبہ تم دنیا کے ذریعے دیکھتے ہو۔ اگر تم نے دنیا میں دیکھنا شروع کیا فآمت ہو تو یہ دنیا تمہیں اندھا بنا دے گی، اور اگر تم نے دنیا کے ذریعے دیکھنا شروع کیا تو یہ دنیا تمہیں آخرت تک پہنچا دے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں ایک مرتبہ آپ کی تمام نگاہ دنیا، یہیں کی شہرت، یہیں کا نام، یہیں کا منصب، یہ ہوا دنیا میں دیکھنا۔ یہ بہت کافی تفصیلی گفتگو ہے، میں فقط گزر جاؤں تمہیدی مرحلے سے۔ آپ دیکھیں آئینے کو جب آپ دیکھتے ہو دو نگاہ آئینے کی جانب کرتے ہو۔ ایک مرتبہ جب آپ آئینہ خریدنے جاتے ہو تو بھی آپ آئینے کو دیکھتے ہو، ایک مرتبہ خرید کر جب اپنے گھر میں لاتے ہو اس وقت بھی آئینے کو دیکھتے ہو۔ دونوں نگاہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آنکھ وہی ہے، دید وہی ہے، لیکن ان دونوں نگاہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور آسان کروں، چشمہ آپ خریدنے جائیے، اس وقت جو آپ چشمے کو دیکھتے ہیں یہ الگ نگاہ ہے، آپ اٹھا کر ادھر سے ادھر سے اسکریچ تو نہیں ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے، فریم کیسا ہے، لے آئے، اب پھر آپ چشمے کو دیکھ رہے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں پہلی مرتبہ جو آپ نے نگاہ کیا آئینے کی طرف، چہرے کی طرف، اسے اصطلاح میں نگاہ استقلالی کہتے ہیں، جہاں پر پوری نظر اسی آئینے پر تھی، اسی چشمے پر تھی۔ ایک مرتبہ جب لے آئے گھر میں لگا لیا، اب یہ نگاہ ہے تو آئینے کی طرف، لیکن یہ نگاہ استقلالی نہیں ہے، نگاہ عالی ہے، یعنی وسیلہ بنایا ہے اسے آپ نے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یعنی آئینہ رکھا، واش بیسن کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ آئینے کو دیکھ رہے ہو، لیکن آئینے کو دیکھ کر بھی آئینے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو، پوری نظر اپنے چہرے کی جانب ہے۔ مرحلہ سمجھیں، دکان سے خرید رہے ہو تو وہاں چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، وہاں آپ پورے آئینے کو دیکھ لو۔ وہاں کبھی آپ نے دکان پہ کھڑے ہو کر اپنا بال نہیں سنوارا، وہاں پر آپ نے آئینہ دیکھا، اسکریچ تو نہیں ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے، یہاں سے کچھ پرابلم تو نہیں ہے، تصویر صاف نظر تو آتی ہے نہیں۔ گھر جب لے کر آئے تو جو فرما رہے ہیں تب آئینے کو دیکھا بھی اور نہیں دیکھا بھی، دیکھا ایسے کہ یہ ذریعہ ہے میرا چہرہ دکھانے کا، تو آئینہ دکھا لیکن نہیں دکھا، چونکہ اصل نظر آپ کی اپنی صورت کی طرف تھی۔ مطلب سمجھ گئے؟ دنیا کو دیکھنے کا یہی دو انداز ہے، کچھ لوگ دنیا دیکھتے ہیں دنیا کے لیے، کچھ لوگ دنیا دیکھتے ہیں آخرت نظر آتی ہے۔ وہ جو دنیا دیکھ کر آخرت تک پہنچتے ہیں وہ متوجہ ہیں، جو دنیا دیکھ کر دنیا تک رہ جائیں وہ غافل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ۔ پوری نظر اسی دنیا میں آ کر ہماری اٹک جاتی،
ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نظر استقلالی، یہی غفلت ہے۔ خدا کی قسم یہ موت کی مجلسیں نا بار بار متوجہ کراتی ہیں، یہ قبرستانوں میں آپ کا جانا، یہ تشییع جنازہ میں آپ کا جانا، یہ میتوں کو دیکھنا، یہ بار بار متوجہ کراتی ہیں کہ تم اس عالم میں رہنے نہیں آئے ہو، تمہیں اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ تمہارے بہت سے ساتھی تھے جو اب اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمیں جس عالم تک سفر کرنا ہے، خدا کی قسم ایک سوال اپنی زندگی میں لے آئیے کہ مجھے اس دنیا سے نکل کر، اگر غافل نہ ہوں، غافل ہوں، غافل آدمی کو تو کسی بات کی پرواہ نہیں نا، اگر بے ہوش آدمی کو آپ کڑاکے کی دھوپ میں لے جا کر بیٹھا دیجئے، بہت زیادہ سردی ہو وہاں پہ بھی بیٹھا دیجئے، کہا کیوں؟ اسے کچھ نہ دھوپ کا احساس ہے نہ سردی کا احساس ہے، تو کہا جائے گا بے حس ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے بے حس ہے، اسے جگا دو، حس آ جائے تو فوراً کہے گا کتنی گرمی ہے، حس آ جائے تو کہے گا کتنی سردی ہے۔ جب تک بے حس ہو جائے جسم تو نہ سردی کا احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا احساس۔ آپ نے دیکھا ہے بخار میں تھوڑا سے آپ کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ نمک کا پتہ نہ مرچی کا پتہ۔ کہ بیمار ہوں اس لیے قوت حس چھن گئی ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جب جسم کی قوت حس چھن جائے تو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی محسوس ہوتی ہے نہ نمک کا ذائقہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جب روح کی حس ختم ہو جاتی ہے تو نہ مال حرام کا پتہ چلتا ہے نہ مال حلال کا پتہ چلتا ہے نہ نمازوں کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے کہیے تو ہنستا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو سب ایک جیسا لگ رہا ہے۔ سب ایک جیسا ہے نہیں، تمہیں لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ تم بیمار ہو۔ ٹھیک ہو جاؤ گے تو ایک صبح کی نماز کے لیے دن بھر بیٹھ کے رو گے کہ یہ نماز قضا کیسے ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیمار ہو لہذا احساس نہیں ہے۔ بیمار کا ہاتھ کاٹ دیجئے، بے حسوں کا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ یہ بڑی بڑے پاکٹ مار کیا کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے کہ جن کو آپ کا جیب کترنا ہوتا ہے اور جو ماسٹر لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو غافل حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ غفلت آئے جہاں بھیڑ ہو، جہاں پر آپ کسی کام سے جا رہے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے بامبے والے تو اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، جہاں آپ کے وجود میں ذرا سی غفلت آئی ان چوروں نے اپنا کام کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، چوروں کا کام ہی اس وقت ہوتا ہے جب غفلت طاری ہو تو یہ چور میدان میں آئیں، مطلب سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اگر دین کا سرمایہ آپ کو بچانا ہے تو یاد رکھنا، اگر آپ پر غفلت آئی تو یہ دین کا سرمایہ لوٹنے والے چور تمہارا سرمایہ لوٹ کر چلے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا متوجہ ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ مجلس ایصال ثواب ہے نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں غفلت ہمارے وجود سے نکال دیجئے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان قریب گزرا ہے، میں چاہ رہا تھا ایک الگ زاویے سے آپ سے گفتگو کرنا، وہ یہ کہ اگر مجھ پر غفلت طاری نہ ہونا تو مجھے بار بار دھیان آئے گا کہ میں نے اس عالم کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں بار بار اپنے چاہنے والوں کو کس جانب متوجہ فرماتے ہیں؟ حسن عمل کی جانب، نیک عمل کی جانب بار بار اہل بیت فرماتے ہیں۔ دیکھو غافل نہ ہونا، شاید یہیں پر میں نے کبھی مولائے متقیان کے وہ اشعار پڑھے جہاں حضرت نے فرمایا یا من بدنیا ہو اشتغل وقد غرت ہو طول العمل۔ حضرت فرماتے ہیں اے وہ انسان جسے دنیا نے غافل کر دیا ہے، اے وہ انسان جسے بڑی بڑی آرزوؤں نے دھوکہ دے دیا ہے، والموت یاتی بغتتاً، موت آتی ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی، چلا کر نہیں آتی، اعلان کر کے نہیں آتی۔ والموت یاتی بغتتاً، موت ناگہانی آتی ہے۔ والقبر صندوق العمل، وہ جو قبر ہے وہ تمہارے عمل
عمل کی صندوق ہے۔ فقط انسان مولا کے ان 4 مصروں کو یاد کر لینا، زندگی میں کبھی غافل نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے کہاں پر ہو تم؟ یہ موت ناگہانی آتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے جس عالم سے جس عالم تک تمہیں جانا ہے سفر کتنا طولانی ہے؟ بعض روایات میں ہے قبر کے بعد قیامت تک 50 موقف ہیں، یعنی 50 جگہ جہاں ٹھہرایا جائے گا، اور ہر موقف پر 1000 سال آپ کو ٹھہرنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ہر موقف پر 1000 سال تک ٹھہرنا ہے۔ جس کا سفر جتنا طولانی ہوتا ہے نا، اس کا زاد راہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ 2 دن کے لیے اگر آپ جائیے نا تو چھوٹا بیگ بھی کام آ جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں لیکن جہاں سفر کی مدت بڑھی، آپ کی اٹیچی اور بیگ بڑھی کہ نہیں مجھے زیادہ دنوں تک رہنا ہے، یہ 2 جوڑے کپڑے میں کام چلنے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سے بیگ آپ کی بڑی ہوئی، 2-4 سال کے لیے جانا ہو اگر کہیں تو اور انتظام سے جاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی سفر میں جتنا تمہارے سفر کی مدت بڑھتی جاتی ہے، سامان سفر بڑھتا جاتا ہے۔ عجب ہے یہ انسان، اسے اس عالم سے ایک ایسے عالم تک جانا ہے جہاں کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ اب اس انسان سے پوچھو سامان سفر کیا ہے، تو سامان سفر کے لیے حضرت فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر۔ عجب ہے یہ انسان، اس کے پاس زاد راہ کتنا کم ہے جبکہ اس کا سفر کتنا طولانی ہے۔ سفر بہت طولانی ہے، ایک نامحدود دنیا تک جانا ہے۔ وہاں کے لیے میں نے جو اعمال جمع کیے آیا اس دنیا تک کے ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ واقعاً جائز سوال ہے، نہ مردوں سے بلکہ زندوں سے یہ سوال کیا جائے تم نے کتنا اپنے آپ کو تیار کیا، کتنا اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا اس بات کو، بیمار کو مت بتاؤ کہ تم بیمار نہیں ہو، بیمار کو کہو کہ تم بیمار ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے گئی۔ بیمار کو بتائیے کہ تم بیمار ہو، تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں اپنے سفر کو آمادہ کرنا ہے، تمہیں اپنے اعمال کو آمادہ کرنا ہے۔ تمہارے اعمال کم ہیں، خدا کی قسم میرے اعمال، سب کے اعمال کم ہیں۔ جس عالم تک مجھے سفر کرنا ہے وہاں پر کبھی کبھار 2 رکعت نماز پر اتنا اترا کر نہ چلو کہ تم نے پورے عالم کو اپنا زر خرید غلام بنا لیا ہے۔ اب لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا عابد اور مجھ سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ میں ایک معمولی آپ کی خدمت میں مرحلہ عرض کروں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، چونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو تھوڑا کم چھیڑا جاتا ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں آپ کے حضور میں اس بات کو بیان کروں کہ مجھے جانا ہے عمل لے کر، عمل لے کر جانا ہے، عمل چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ تو وہ جب قرآن نے بھی کہا ہے من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ لے کر آئے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں بعض لوگ اعمال نیک انجام بہت دیتے ہیں، لے نہیں جا پاتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اعمال نیک انجام بہت دیتے ہیں، اعمال نیک لے نہیں جا پاتے۔ آج میں آپ کی خدمت میں فقط ایک مرحلہ عرض کروں۔ دیکھیے پہلا مرحلہ، میں دیداروں سے خطاب ہوں، پہلا مرحلہ عمل انجام دینا، یعنی واقعاً عمل ہو میرے پاس۔ دوسرا مرحلہ یہ عمل قبول بھی ہو، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عمل انجام دینا پہلا اسٹیپ ہے۔ یہیں پر کچھ لوگ فیل ہیں، ان سے مطلب ہی نہیں، ان سے کیا مطلب کہ روزہ آیا، ان سے کیا مطلب کہ نماز آئی، انہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ آپ مجھ جیسے مولویوں کی بات سنتے ہیں یا مولا کی بات سنتے ہیں۔ حضرت فرماتے انتظام کر کے آنا، ہم لوگ کبھی کہتے نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کون سی ضرورت ہے، تمہیں کون سی کمی ہے۔ یہ دھوکہ نہ دیجیے خدا کی قسم قوم کو۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا اذنی، مجھے واعظ کریے، مجھے نصیحت کریے۔ معلوم ہے کب؟ جب امام مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں تھے، اس وقت جب جنادہ نے آ کر کہا اذنی ابن رسول اللہ، مولا کچھ واعظ کریے، کچھ نصیحت کریے۔ حضرت نے فرمایا حسل زادک
قبل حلول اجلک، زاد راہ تیار قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، یعنی مولا فرما رہے ہیں یعنی موت آنے سے پہلے زاد راہ تیار کر لو، یعنی عمل انجام دو۔ خدا کی قسم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، ہزاروں نیرو، ہزاروں طاقتیں آپ کے پاس، ہزاروں توفیقات موجود ہیں، اب اس کے باوجود ہم عمل انجام نہ دیں، اس مرحلے کو رہنے دیتے ہیں، کسی دن اور گفتگو کریں گے۔ مرحلہ یہاں پر ہے، عمل انجام تو دے رہا ہوں لیکن عمل کی قبولیت کے بارے میں فکر نہیں کر رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان نہ گزرا ہوتا تو شاید یہ موضوع میں نہ چھیڑتا۔ عمل انجام تو دے رہا ہوں لیکن عمل کی قبولیت پہ فکر نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے عمل کی صحت بعض شرائط پر موقوف ہوتی ہیں اور بعض شرائط قبولیت عمل کے لیے، مثلا نماز صحیح کب ہے؟ جب آپ کا کپڑا پاک ہے۔ نماز صحیح کب ہے؟ جب جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو۔ نماز صحیح کب ہے؟ جب ارکان نماز آپ سے چھوٹے نہ۔ یہ سب صحت نماز کی شرائط ہیں، لیکن نماز قبول کب ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو نماز صحیح ہے کہ میرا لباس پاک تھا، میرا مکان جہاں پر میں نے پڑھا نماز وہ غصبی نہیں تھی، ارکان نماز میں نے چھوڑا نہیں، میری نماز صحیح تو ہے، یہ نماز قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ ہم نے سارا دھیان دیا، وہ مومنین کی باتیں کر رہا ہوں، میں غیر متدینین کی بات۔ متدینین کا کاروبار یہ ہے کہ عمل باطل نہ ہو پائے، بہت اچھی بات ہے۔ روزہ صحیح کب ہے؟ جب آپ پانی نہ پیجئے، کھانا نہ کھائیے، غلیظ گرد و غبار آپ کی حلق، یہ وہ شرائط صحت روزہ کے ہیں۔ لیکن روزہ قبول کب ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، نماز قبول کب ہے؟ 5 شرطیں اگر میں بیان کر سکا، ہیں شرطیں زیادہ لیکن جہاں تک کوشش کروں گا وہ شرطیں جو قبولیت عمل کی ہیں۔ پہلی شرط، اور بہت ضروری ہے میرے دوست، کبھی کبھار اتراؤ مت اپنے اعمال پر، ہم اترانا بہت جلدی شروع کرتے ہیں، اور جہاں پر انسان اپنے اعمال پر اترانے لگے وہاں شیطان اس پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ یہ انسان خود شیطان ہو چکا ہے۔ شیطان کے پاس فری کا ٹائم نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ چل رہے ہوں ان کے اوپر بھی وہ کام سے کرے، نہیں ہے۔ بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ قال الابلیس لجنودہ، ابلیس اپنے لشکریوں سے کیا کہتا معلوم ہے؟ اذا استمکنت لابن آدم 3 خصال لا ابالِ ما عمل لأنه غیر مقبول۔ اگر انسان کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، انسان کے اندر 3 چیزیں آ جائیں تو اب اس انسان کے بارے میں فکر مت کرو، اب وہ جو بھی کرے گا اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اگر انسان کے اندر کیا آ جائیں؟ 3 چیزیں آ جائیں تو اب اسے کرنے دو، جو دل چاہے کرے، آئے مسجد میں دن بھر بیٹھ کر نماز پڑھے، جو دل چاہے کرو، اصلا اس کا عمل قبول نہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں معلوم ہے؟ اذا استکثر عملہ، جب انسان کو اپنا عمل زیادہ لگنے لگے تو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں ہے؟ جب مجھے لگنے لگے 2-4 مجلسوں کے بعد کہ خوب مجھ جیسا کون، اور میرے پاس اتنے اعمال کی گٹھریاں ہیں، شیطان کہتا ہے اس کا کام ہو گیا، اب اس پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ جب کسی کو لگنے لگے کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، میرے اعمال اتنے زیادہ ہیں، پتہ نہیں خدا بھی اجر دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا، الیاذ باللہ خاکم بدہن، توجہ فرما رہے ہیں میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ دیکھیے یہ بیماری ہے یا نہیں؟ کبھی کو چیک کریے، خدا کی قسم میں اپنے کو چیک کروں، آپ اپنے کو، مجھے اپنے اعمال زیادہ لگنے لگے، مجھے لگنے لگے مجھ جیسا کون۔ یہ پہلا مرحلہ، یہاں کے بعد شیطان بھیج دیتا ہے، کہتا ہے اب تم خود شیطان ہو چکے ہو، اب ضرورت نہیں کہ تمہارے اوپر کام کیا جائے۔ اذا استکثر عملہ، جب انسان کو اپنا عمل کیا لگنے لگے؟ زیادہ لگنے لگے۔ ونسی ذنبہ، اور جب انسان اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اعمال نیک زیادہ لگنے لگیں اور اپنے گناہ انسان کیا ہے؟ بھول جائے۔ اور ہم لوگ تقریباً بھول جاتے ہیں نا اپنے گناہ، پتہ نہیں کب کون سا گناہ کیا۔ میں نے شاید عرض کیا تھا
کہ جس دن آپ نے اپنا حساب لیا اس دن دوسرے سے حساب مانگنا چھوڑ دو گے۔ توجہ فرما رہے، یعنی جس دن بھی میں نے اپنا حساب لے لیا نا، پورے ممرہ میں مجھے اپنے سے بدتر آدمی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں خود اچھا کیوں لگ رہا ہوں معلوم ہے؟ چونکہ میں نے اپنا حساب ہی نہیں لیا کبھی۔ ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں طاؤس علیین میں سے ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے اپنا حساب ہی نہیں لیا، میں اپنے گناہوں کو بھول چکا ہوں۔ نسیٰ ذنبہ، اسی وجہ سے اگر آپ دعاؤں میں دیکھیے کیسی کیسی مغفرت کی دعا دی جاتی ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ یہ بار بار ان گناہوں کو کیوں یاد کیا؟ چونکہ ہم بعض گناہوں کو بھول چکے ہیں۔ خدا کی قسم، انسان جب اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، تیسرا مرحلہ کیا معلوم ہے؟ اذا دخلہ العجب، جب انسان کے اندر عجب آ جائے، جب وہ ٹیڑھا چلنے لگے نا۔ یہ عجب روڈ پر گھومنے والے نوجوان بچوں کو نہیں آتا، یہ عجب وہ جو مسجد میں بیٹھ کر خوب مصلی بچھا کر بڑے بڑے سجدے کرتے ہیں انہیں آتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی؟ یعنی یہ دیداروں کی بیماری ہے، بے دینوں کی بیماری نہیں ہے۔ یہ تو میں نے زیادہ عمل انجام دے لیا نا، تو مجھے لگتا ہے ارے میرے مقابلے کا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے۔ خدا کی قسم، یہ کنڈیشن اگر آپ میں یا مجھ میں آ جائے نا، تو ضرورت ہے کسی حکیم روحانی کے پاس پہنچوں اور کہوں میرا علاج کر دیجئے، چونکہ میں بیمار ہو چکا ہوں، میرے علاج کی ضرورت ہے۔ میرے اعمال مجھے زیادہ نظر آنے لگے، مجھے میرے گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں، میرے وجود میں یہ لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا دانا، بہت بڑا معلم، بہت بڑا درس اخلاق، یہ آ گیا، سمجھ لیجئے آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو آپ کے اعمال کم نظر آئیں تو اس کا مطلب راہ بندگی کو طے کر رہے ہو۔ آئیے میں ان باتوں کو عرض کر دوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ کے اعمال کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پہلی چیز اگر وہ نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہزاروں اعمال کرو، کروڑوں اعمال انجام دو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ، وہ جو ایمان نہیں رکھتا، وَمَن يَكْفُرِ الْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام اعمال نابود ہو جاتے ہیں۔ یا اس آیہ کریمہ میں دیکھیے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ قید لگائی ہے، وہ جو اعمال انجام دیں انہیں کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہو تو قبول ہیں، اگر مومن نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہیں۔ سید ہمیری، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا یا نہیں سنا، سید ہمیری امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، حضرت کی شان میں شعر کہنے والوں میں سے ہیں، لیکن معلوم ہے ایمان کے لحاظ سے تھوڑا سے گڑبڑ ہے۔ سید ہمیری کی پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ کیسانی مذہب کے ہیں۔ کیسانی مذہب یعنی جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے۔ کسے امام مانتے؟ جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے ہیں، امام سجاد کو امام نہیں مانتے۔ حضرت کی شان میں اشعار کہتے ہیں، حضرت کا دفاع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا سید، یہ سید نسل کے لحاظ سے سید نہیں تھے، یہ اس زمانے کا لقب تھا سید، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا سید ہمیری۔ حضرت نے فرمایا سید، تم ہماری شان میں شعر کہتے ہو، تم اتنا سارا کام کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا ایک بھی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو بڑا ناز ہوتا ہے، ارے نہیں، پہلی شرط ایمان کا صحیح ہونا۔ ایمان کا مطلب ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالامام۔ اگر یہاں پر تھوڑا سے بھی گڑبڑ ہے تو سمجھ لیجیے اس کے بعد جو دل چاہے کرو، اصلاً قیامت میں اللہ سے جزا کی امید مت رکھنا۔
کیونکہ واضح تو سید ہمیری سے مولا نے کیا فرمایا؟ سید شیر کہتے ہو اچھی بات ہے، لیکن تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا عقیدہ صحیح کرو۔ حضرت نے فرمایا تمہارے عقیدے میں کیا ہے؟ محمد حنفیہ امام ہے، میرے چچا، چونکہ مولا کی نسبت ایک امو اور چچا والی تھی۔ حضرت نے فرمایا اگر آج جناب محمد حنفیہ زندہ ہوتے تو آج وہ میری امامت کے قائل ہوتے۔ اگر تمہیں شک ہے تو چلو ان کی قبر کے پاس میں لے چلتا ہوں اور ان سے وہاں کہلواتا ہوں۔ اور حضرت لے گئے اور جناب محمد حنفیہ نے قبر میں سے اقرار کیا کہ آپ میرے امام ہو۔ کیا اقرار کیا؟ اور وہاں کے بعد سید ہمیری اس کی ثانی مذہب کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں اثنا عشری بنے۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کا صحیح ہونا۔ اسے چیک کیا جائے، اسے چیک کیا جائے، خدا کی قسم اسے دیکھا جائے۔ یہ جو کہا نہیں ایمان وہ بیس ہے جس کے بعد یہ عمارت کھڑی ہوگی۔ پہلی شرط حضرت فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے تمہارے اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اسے چیک کریے، ایسا نہ ہو کہ آپ دھوکے میں آ جائیے۔ نہیں، برابر اپنے آپ کو چیک کیا کرو۔ بعض روایات میں شاہ عبدالعظیم حسنی مولا امام ہادی کی خدمت میں پہنچتے مولا میرے عقائد یہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں، آپ تائید فرماتے ہیں؟ ہم کو تو کبھی کبھار لگتا ہے نہیں، علم کلام اور علم عقائد میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھایا بھی ایسے ہی جاتا ہے، نہیں تمہارا عقیدہ بڑا محکم ہے، تمہیں کام کرنے کیوں نہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی بہت عظیم ذات ہے جنہیں مولا نے فرمایا انتا ولینا حق کا، تم صحیح معنوں میں ہمارے شیعہ ہو۔ معمولی جملہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں حضرت فرمائے انتا ولینا حق کا، تم صحیح معنوں میں ہمارے۔ وہ پہنچتے حضرت کی خدمت میں، مولا خدا پر میرا ایمان ایسا ہے، قرآن پر ایمان ایسا ہے، نبوت پہ ایمان ایسا ہے، امامت پہ ایمان ایسا ہے، آپ تائید فرماتے ہو؟ حضرت نے فرمایا جی میں تائید فرماتا ہوں۔ کہ مولا اب میں نے اسے قبول کیا۔ یعنی بار بار اپنے آپ کو فرامین پیغمبر و آل پیغمبر کے سامنے پیش کرتے رہا کرو کہ دیکھیں مولا میرا ایمان امامت کے بارے میں ایسا ہے، نبوت کے بارے میں ایسا ہے، توحید کے بارے میں ایسا ہے۔ اور اگر وہاں سے تائید ملے تو مطمئن رہنا، تائید نہ ملے تو پورا کائنات تمہیں مومن کہہ دے، لیکن اگر اہل بیت کی نگاہ میں تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھنا تم مومن نہیں ہو، یاد رکھنا۔ یہ پہلی شرط ہے اعمال کی کو میں جلدی گزر جاؤں تاکہ چند شرطیں آپ کی خدمت میں۔ پہلی شرط ایمان کا صحیح ہونا۔ دوسری شرط معلوم ہے قبولیت اعمال کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو۔ یہاں پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اخلاق دوسری شرط ہے۔ آپ ہزاروں اعمال انجام دو، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، میں اپنی جانب سے خدا کی قسم نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اعمال قبول نہیں۔ روایت میں ہے من کان لہو امرأۃ توزی ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، ستاتی ہے، تو لم یقبل اللہ صلاتہا ولا حسنۃ، اللہ نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے نہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، حتیٰ ترضی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ یہاں تک مرد حضرات کافی خوش ہیں۔ نے امام فرماتے ہیں وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور مرد پر بھی یہی ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، دن بھر آپ نے افطاری تقسیم کی، گھر پہنچے خاتون کو آپ نے زبردست جملے جو بامبے میں بولے جاتے ہیں بول دی، اذیت دی ہے ایک مومنہ کو، سب نابود۔ میں ممبر پہ سے عرض کر رہا ہوں آپ کی، اور میں میری اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی باتیں کروں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اذیت پہنچایا تمہارے سارے اعمال نابود، تم خوش ہو
کہ شب قدر میں بقا یا اللہ بے محمدین بے علیین کر کے آیا ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اس کے بعد تو بس جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھلے ہیں۔ شب قدر کا دن آیا، تم نے اپنے گھر میں اپنی خاتون کو اذیت پہنچایا، حضرت فرماتے ہیں تمام اعمال نابود۔ اور غور فرمائیے گا، اعمال انجام دینا تو ابھی سخت ہو گیا ہے، اعمال کو قبول کروانا بہت زیادہ سخت ہے۔ حضرت کی حدیث ہے کہ جتنا اہتمام عمل کو انجام دینے کے لیے کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اہتمام انہیں قبول کروانے کے لیے کرو۔ ہم کو جو لگتا ہے کر دیا، اب تو یہ خدا کو قبول ہی کرنا پڑے گا، ہم رات بھر جاگیں اللہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ مولا فرماتے اخلاق یاد ہے، ان چیزوں کی جانب تھوڑا سے توجہ کم دلائی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے نہیں گئے ہم نے واقعاً ہمارے پاس، میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ کے پاس خدا کی قسم اعمال کی کمی نہیں ہے، جو کوشش کرنا ہے وہ یہ کہ یہ اعمال قبول ہو جائیں۔ پھٹا جھولا لے کر پورے ممرہ کی مارکیٹ سے سامان خرید لو، آپ کا جھولا نہیں بھرے گا، کیونکہ یہ جھولا پھٹا ہوا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، اعمال پوری دنیا کا انجام دے لو، لیکن یہ اعمال اگر قبول نہیں ہے، یہ اسی پھٹے جھولے کی طرح ہے، قیامت میں پہنچو گے یہ جھولا خالی ہے، یہ جھولا خالی ہے۔ پورے ممرہ کی مارکیٹ میں جائیے اور سب کچھ کہیے خریدا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ حضرت فرماتے تمہارا اخلاق تمہارے اعمال کی قبولیت کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہاں توجہ نہیں دی ہم نے، نماز، ہم کو لگتا ہے کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اب 2-4 مومنین کی اگر ہم نے توہین بھی کر دیا تو ہمارا کیا کوئی بگاڑ لے گا، ہم نے تو ابھی نماز پڑھی ہے، جب یہ نماز قبول بھی ہوئی ہے نہیں قبول ہے۔ تو یہ فرمانے یہ بد اخلاقیاں جو معاشرے اور سماج میں پھیل رہی ہیں ان لوگوں کی جانب سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں نے 1-2 کام کیا، میں نے مجلس پڑھا، وہ مجلس پڑھنے کے بعد مجھے حق بنتا ہے کہ اگر کسی مومن کی توہین کر دوں، آگے کسی سے بد اخلاقی کروں، یہ مجلس جو آپ نے پڑھا تھا یہ ممبر سے نیچے بھی اس کا ثواب نہیں اتر پایا، ختم ہو گیا اگر آپ نے بد اخلاقی کیا تو یہ فرمانے ختم ہو چکا ہے۔ بچائیے خدا کی قسم، بعض روایات میں کہ اگر کوئی انسان کسی مومن کی نسبت سوء ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اب آپ چیک کریے اپنے معاشرے کا حال، ہماری زندگی سوء ظن پہ بنی ہوئی ہے، کون کس کے بارے میں کب اچھا سوچتا ہے۔ ارے یہ 4 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہمارے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ یہ سوء ظن، عجیب معاشرہ بنا دیا گیا ہے، عجیب سماج۔ گھر میں ایک انسان کو اپنے دوسرے پارٹنر کی نسبت حسن ظن نہیں ہے تو اب کیا ہوگا، قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سوء ظن کا عالم کیا ہے، ہر آدمی آپ میرے بارے میں، میں آپ کے بارے میں، یہ عام چلا رہے ان کو، ارے ایسا ہو گیا۔ اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوء ظن رکھتے رکھتے مراجع کی حدود میں بھی پہنچ گئے۔ نہیں پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی۔ اب ہم وہاں کے مرحلے میں ارے نہیں وہ فتویٰ کیسے آ گیا، وہ ایسے ہی دکھانے کے لیے اور نہ جانے، یہ سوء ظن خدا کی قسم۔ اس کے بعد ٹکریں مارتے رہو، یہ اعمال، یہ نمازیں قبول نہیں ہیں۔ نماز اس وقت قبول ہوگی جب ایک مومن دوسرے مومن کی نسبت حسن ظن رکھے گا۔ حسن ظن رکھیے، خدا کی قسم بعض اوقات آپ کے سوء ظن کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فقط سوء ظن رکھا، نہ جانے کیا عالم ہوا، آپ نے اس کے اثرات بھی نہیں دیکھے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک شخص دیکھے سوء ظن کسے کہتے ہیں، جب آپ کسی کے بارے میں حسن ظن نہ رکھو نا تو عالم کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ایران کا واقعہ ہے، مومن آدمی، نیک آدمی، یعنی اس میں میں اسی لیے عرض کروں یہ بیماریاں متدینین کی ہیں، یہ غیر دینداروں کی بیماریاں نہیں ہیں۔ آئے نماز پڑھنے، امام جماعت وہاں کے بیچارے، وہ کہیں سے باہر سے آئے، ٹوائلٹ میں گئے، ٹوائلٹ سے نکلے سیدھے مصلی پہ آئے۔ یہ صاحب وضو خانے میں وضو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا اچھا یہ امام جماعت صاحب ٹوائلٹ گئے، وہاں سے نکلے، وضو بھی نہیں کیے، سیدھے مصلی پہ آئے۔ اب ان کو لگا کہ یہ بے وضو نماز پڑھا رہے ہیں، اب انہوں نے خود تو نہیں پڑھی، اور پھر ان کو لگا کہ میری دینی ذمہ داری ہے کہ پورے مجمع کو دھیرے دھیرے بتایا جائے کہ میں اتنا اہم پوائنٹ جانتا ہوں۔
کہ مولانا صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھے. اب دھیرے دھیرے وہاں پر موجود لوگوں کو ارے ان کے پیچھے نماز پڑھتے انہوں نے تو وضو بھی نہیں کیا, بغیر وضو کے. دھیرے دھیرے بات ٹرسٹیوں تک گئی اور نکالا گیا, مولانا اپنا بیچارے گئے, ختم ہو گئی بات. یہاں تک ابھی ان کو پتہ نہیں کہ ان کے اس کام کا اثر کیا ہے. کئی سال بعد ایک مرتبہ یہ انجیکشن لگوانے گئے, متدین آدمی تھے, ہمیشہ باوضو رہتے تھے, انجیکشن لگوانے گئے. اب جب لوٹے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا. انجیکشن جب لگتا ہے تو بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہیں سے خون نہ نکلا ہو, تو ان کو چیک کرنا ہوا کہ ایک مرتبہ چیک تو کروں کہ کہیں خون تو نہیں نکلا ہے. یہ ٹوائلٹ میں داخل ہوئے, چیک کیا, خون نہیں نکلا, سیدھے آئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. توجہ فرما رہے ہیں, میں جہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ٹوائلٹ گئے, چیک کیا, آ کر مصلی پر نماز کے لیے فوراً کلک ہوا. عجب, آج میں نے بھی سب کے سامنے تو وضو نہیں کیا کیونکہ میرا پہلے سے وضو تھا. ٹوائلٹ گیا تھا, ان چیزوں کے لیے نہیں گیا تھا جو مبتلات وضو ہیں, بلکہ میں اپنے آپ کو چیک کرنے گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں وہ مولوی صاحب بھی جو گئے تھے اسی طرح کے کسی کام سے گئے ہوں, وضو سے رہے ہوں, آ کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, میرے ایک سوء ظن نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دیکھیے تو وجہ فرمائیے گا, یہ سوء ظن جس دن آپ کی زندگی میں آتا ہے, مولا فرماتے ہیں اعمال قبول نہیں ہوتے, اعمال قبول نہیں ہوتے. سوء ظن اگر رکھنا ہے نا اپنے بارے میں رکھو, سوء ظن اگر رکھنا ہے تو کس کے بارے میں رکھو, اپنے بارے میں. اپنے آپ کے بارے میں تو ہم سوء ظن رکھتے ہی نہیں, اپنے آپ کو کم از کم معصوم سمجھتے ہیں, کہتے نہیں ہیں تکلف میں, لیکن اپنے آپ کو کبھی ہم نے معصوم سے کم نہیں سمجھا. دو آدمی کی خطائیں, ہماری کہاں پر وہاں غلطی ہے, جو بھی بات کریے دوسرے کی غلطی, یعنی اسے کہتے ہیں اپنی نسبت حسن ظن, دوسرے کی نسبت سوء ظن. اور تعلیمات اہل بیت کیا معلوم ہے, دو چیزوں کی نسبت حسن ظن رکھو اور ایک کی نسبت سوء ظن رکھو. جب بات اپنی آئے تو سوء ظن رکھو, جب بات خدا کی ہو یا مومن کی ہو تو حسن ظن رکھو. اب یہیں سے معاشرے کا اندازہ لگاؤ, ہم خدا کی نسبت بھی حسن ظن نہیں رکھتے, مومن کی نسبت بھی حسن ظن نہیں رکھتے, اپنی نسبت سوء ظن رکھنا ہے تو حسن ظن رکھتے ہیں. اب ہمارے اعمال کی کیا حالت ہوگی, اعمال قبول نہیں ہوگی. یہ دو شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط جو اخلاقی ہے وہ یہ کہ اگر اعمال انجام دو تو منت اور احسان مت جتاؤ. قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. خوب پیسہ دیا آپ نے جا کے غریبوں کو, پھر اس کے بعد یہ جو بیماری پھیلی ہے, یہ بیماری پھیلی خدا کی قسم, ایک غریب کو کمبل دینے کے بعد جتنی سیلفیاں آپ نے لیا اس کے بعد اس کو کمبل کی ضرورت نہیں ہے. وہ جتنے فوٹو آپ نے کھینچے, اور یہ یوٹیوب والی قوم خدا لعنت کرے کہ ان کو لگتا ہے پورا دین اسی یوٹیوب پہ ہے. پورا دین اگر یوٹیوب پہ یہ بات ہم نے نہیں پہنچائی تو ایسا لگے گا کہ ارے تم نے دین کا کام نہیں کرا, کیونکہ یوٹیوب کا تعلق سیدھے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم سے ہے, اور وہیں سے دھیرے کنیکشن ملتا ہے اور ڈائریکٹ وہیں سے ان کا نیٹ ورک آتا ہے. یہ کون سی قوم ہے خدا کی قسم, یہ سیلفیاں, یہ فوٹو, یہ غریبوں کی مدد کرنا, یہ بیواؤں کی مدد کرنا, اور پھر ان کی تصویریں عام کرنا, اور پھر اس کے بعد خدا کی قسم یاد رکھنا اہل بیت سے زیادہ اس پوری کائنات میں کوئی دینے والا نہیں تھا اور نہیں ہے. لیکن جب کسی غریب کو دیتے تھے پہلی چیز جس کا خیال کرتے تھے وہ اکرام انسانی اور کرامت نفس اور عزت نفس کی کرامت کرتے تھے. اگر کسی غریب کو دیتے ہیں اتنا دیتے تھے, اتنا دیتے تھے کہ غریب غنی بنتا تھا, اور دیتے وقت یہ کہتے تھے ہمیں معاف کرنا, اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں, ہم کتنا دور ہو گئے ہیں, ہماری زندگی شعار اور نعروں پر آ کر محدود ہو گئی ہے. یہ تیسرا کام ہے جہاں پر آپ کے اعمال قبول نہیں ہوتے اگر آپ نے دھیان نہیں دیا. آخری بات عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, اور وہ آخری چیز جن پر آپ کے اعمال کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے, آخری چیز یعنی اس مجلس کی آخری چیز, وہ یہ کہ نماز. نماز کیا ہے, تمام اعمال کی قبولیت کا سبب. اسے قبول کریے. نماز کو اگر مثال دوں, آپ کو کیا مثال دوں گا معلوم, پاسپورٹ. آپ ممرہ کے
MLA کا لیٹر لے کے جاؤ، پھر اس کے بعد بڑے بڑے کمپنیوں سے کارڈ بنوا لو، باہر سفر کرو نا، آپ کو میرے پاس یہ کارڈ ہے، یہ کارڈ ہے، یہ کارڈ ہے، یہ امیگریشن آفیسر آپ سے کیا مانگے گا بار بار؟ پاسپورٹ دکھا دیجئے۔ یہ سارے کارڈ اچھے ہیں کہ آپ کو ہم جہاز میں اچھی جگہ بیٹھا لیں گے، آپ کو تھوڑا سی VIP ٹریٹمنٹ دیں گے، لیکن پاسپورٹ کے بغیر آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ سارے کارڈ MLA کے کارڈ ہیں، ارے واہ کیا کہنا، لائیے، ہم نے اتنی خدمات کیا وہاں پر، اچھا اس کے بھی آپ کے پاس کارڈ ہیں، لائیے، ساری چیزیں اچھی ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ بھی کہنا پڑے گا ہمارے پاس مثلا YouTube کا ایک جو ہے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہے، بہت ٹھیک ہے۔ ایک چیز لا کر بتائیے، معلوم ہے کیا ہے؟ پاسپورٹ۔ یہ پاسپورٹ کے بغیر یہ امیگریشن آفیسر آپ کو جانے نہیں دے گا۔ آپ کو نہیں، میں ودھائک ہوں، MLA ہوں، کہا نہیں وہ پاسپورٹ لائیے۔ نماز اسی پاسپورٹ کا نام ہے۔ اب وہ حدیث سمجھیے گا، ان قبل ما سوا، اگر یہ قبول ہو جائے تو بقیہ تمام اعمال قبول ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال کی قبولیت ہے۔ خوب نیکیاں کرتے ہو، اچھی بات ہے، خوب غریبوں کا خیال کرتے ہو، اچھی بات ہے، خوب مدد کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ نماز قبول ہوگی تو یہ سارے اعمال کیا ہوں گے؟ قبول ہوں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ وجہ دینکم، نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے۔ عجیب تعبیر حسین ہے، نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے۔ چہرے کا مطلب سمجھتے ہیں، اگر میرے پیر پہ ایک داغ ہونا تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوں، یہ پیر پہ کون دیکھ رہا ہے۔ چہرے پر اگر داغ آ جائے لاکھوں روپے آدمی خرچ کراتا ہے، کیونکہ یہ چہرے کا داغ سب کو دکھائی دیتا ہے۔ کہا نہیں کسی طرح پلاسٹک سرجری کر دیجئے، یہ داغ نہیں دے، کہا ایک چھوٹا، کہا نہیں اگر کہیں بدن پر اور ہو تو چلے گا، لیکن یہ ہے چہرے پر۔ آدمی کی نظر سب سے پہلے چہرے پہ جاتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث الصلاۃ وجہ دینکم، نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے، یعنی پہلے آ کر اپنے دین کے چہرے کو صحیح کر لو، تاکہ جب کسی کی نگاہ پڑے اس نماز کی طرف تو تمہارے دین کا چہرہ اتنا حسین ہو کہ لوگ دیکھیں ارے یہ نماز۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو۔ یہ مرحلے ہیں جو ہماری قبولیت اعمال کے لیے شرائط ہے، کم غور کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ آئیے نا، انبیاء اولیاء کی دعائیں بھی یہی ہے، یہی دعائیں ہیں نا۔ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، لیکن کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، میرے اللہ تو قبول کر لے، کیونکہ میں کتنا بڑا عمل بھی انجام دوں نا، اگر تو نہ قبول کرے تو بے معنی ہے۔ اور اگر میں نے ایک گلاس پانی بھی کسی کو پلا دیا اور تو نے قبول کر لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا انبیاء کے ہاں دیکھیے، انبیاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں قبولیت اعمال بہت عجیب مرحلہ۔ ربنا تقبل منا، ایک جملہ بتاؤں آپ کو، کون بی بی ہے، کیونکہ شب جمعہ ہے نا، کون بی بی ہے جو حسین کے پامال لاشے کے پاس آ کر کیا کہتی ہے؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول کر لے۔ کس کو پیش کیا ہے؟ کس کو پیش کیا ہے؟ حسین ابن علی کی قربانی کو پیش کرنے کے بعد زینب اولیاء مقام کیا فرماتی ہیں؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا کی قسم علی کی بیٹی پر ہمارا کروڑوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو۔ کون بی بی ایسی ہو سکتی ہے جو بھائی کے پامال لاشے کے پاس آ کر یہ جملہ کہہ دے ربنا تقبل منا ھذا القربان؟ وہ فقط زینب جیسی بہن ہو سکتی ہے جس سے حسین نے جاتے وقت یہ جملہ کہا تھا، یا اختا لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اللہ نے زینب کی بندگی کا کیا عالم تھا۔ حسین جانتے ہیں شام غریبہ ہی صحیح لیکن زینب نماز شب پڑھے
گی۔ ہاں ارباب ازا، کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اب بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شام غریبہ کون سی رات ہے؟ آپ سب جانتے ہو نا، اسیروں کی رات ہے، بیواؤں کی رات ہے، یتیموں کی رات ہے۔ وہ رات ہے جہاں پر ہر بچے آ کر جناب زینب اولیاء مقام کی پناہ میں ہیں۔ لیکن عجیب عالم تھا اس وقت زینب اولیاء مقام کا، سارے کربلا کے یتیموں کی پناہ گاہ زینب بنی ہوئی تھی، لیکن بار بار مقتل کی جانب دیکھ کر کہتی تھی، اے میرے بھیا حسین، اپنی بہن زینب کو دیکھ رہے ہو؟ اس نرغے عادہ میں، نامحرموں کے مجمع میں، رات کے اس سناٹے میں تیری بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں ارباب ازا، فقط ایک روایت پڑھوں، جانتے ہو جناب فاطمہ کبریٰ اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ جب خیمے جلا دیے گئے، تمام بیویوں کی چادریں لوٹی جانے لگی، ایک ظالم نیزہ لے کر میری جانب جب بڑھا ہے، میں دوڑی تاکہ اپنی چادر بچا لوں، لیکن پشت سے اس ظالم نے نیزے کی عنی مجھے ماری، میں منہ کے بل گری، بے ہوش ہوئی۔ اب اس کے بعد مجھے خبر نہیں تھی، جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا پھوپھی کا زانو ہے، میرا سر ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیا۔ میں نے ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں، اگر آپ کے پاس کپڑے کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دیجئے۔ میری پھوپھی نے کہا، کیا کرو گی میری لاڈلی؟ کہا، پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، فاطمہ کبریٰ، ارے تم نے صحیح سے دیکھا نہیں ہے، ذرا اپنی پھوپھی کے چہرے کی جانب دیکھو، زینب بھی بے ردا ہے۔ بس ارباب ازا، پھوپھی نے بھتیجی کو گلے سے لگایا، کربلا کے دشت میں علی لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید قوسین احسن ابن سید اختر حسین و جملہ مومنین و مومنات کو السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من بنيك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك، خصوصا على مولاي وسيدي أبي الفضل العباس وجميع شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس،
السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک وعلی آبائک الطاہرین واختک الشفیعۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا قاطع البرہان یا امام زماننا، هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک وعلی آبائک الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم